کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے، مگر ایسا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہوتے نماز میں ان کے ہاتھ باندھے ہوتے۔ اسی دلیل کی بنا پر بعض عربی افراد کو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے دیکھا ہے۔ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ چھوڑے رکوع کے بعد، اور یہ حدیث ہے کہ آپ جب بھی کھڑے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ یہ حدیث جب بھی کھڑے ہوتے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ پہلے اس روایت کو چیک کیا جائے کہ کیا الفاظ ایسے ہی، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ایسا ہو بھی تو سمجھ لیا جائے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ہاتھ باندھتے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو وہ یقیناً ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ باندھیں گے۔ ہم نماز کے لیے گئے تو ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ، رفع الیدین کرو، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہمیں پھر کہہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ باندھ لو، ہم نے باندھ لیے۔ پھر کہا گیا رکوع جانے لگے ہو تو ذرا دوبارہ ہاتھ اٹھا لو، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر کہا گیا کہ تم رکوع میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لو اور ہاتھ پھیلا لو، ہم نے ایسا کر لیا۔ پھر کہا گیا کہ رکوع سے اٹھنے لگے ہو تو اپنے ہاتھ دوبارہ اٹھا لو، ہم نے دوبارہ اٹھا لی۔ اب یہ ایک ایک جملے کی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔ پھر اس سے آگے بھی ہے، سجدے میں کہا گیا اپنے ہاتھ پہلے لگانے ہیں، گھٹنے بعد میں لگانے ہیں۔ سجدے میں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر رکھنے ہیں۔ تشہد میں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھ سکتے ہیں، ران پر رکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ پوری نماز کے ہر حصے میں ہاتھ کی کیفیات صحابہ نے بیان کی، نبی علیہ السلام کا طریقہ آیا۔ پوری ذخیرہ حدیث میں بھئی اس کا ذکر کیوں نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ اب رکوع سے اٹھ چکے ہو، ہاتھ اٹھا لیے، اب دوبارہ باندھ بھی لو نا ذرا۔ اب دیکھیں حدیثوں میں آپ کو پوری نماز کا طریقہ ہے۔ سجدے میں کہاں ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ تشہد میں کہاں ہاتھ ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ رکوع میں کہاں ہاتھ ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ رکوع سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ موجود ہے، رفع الیدین کرنا۔ رکوع کے بعد کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے۔ نماز شروع کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ ہاتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھنے۔ یہ ساری باتیں تو حدیث میں موجود ہے اور تفصیل سے موجود ہے، پوری ذخیرہ حدیث میں۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ باندھے۔ اب ایک قاعدہ بھی سن لیجئے گا، السکوت فی معرض البیان بیان۔ اگر کسی چیز کے بیان کرنے کا موقع ہو لیکن وہ بیان نہ کی جائے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اتنی وفاتیں ہوئیں، موقع تھا لیکن آپ نے وہاں کسی کے اوپر قرآن خوانی کرنا ثابت نہیں، لہذا ٹھیک نہیں۔ یہ بھی موقع تھا کہ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے، لیکن ہاتھ باندھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں موقع ہو اور آپ کام نہ کریں تو وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی ایک موقع پر کوئی صحابی بتا دے اور کسی دوسری جگہ پر نہ بتائے تو پھر ہم بتانے والے کو کہیں گے کہ وہاں بیان نہیں کیا گیا، یہاں بیان کیا گیا، لہذا عمل کریں گے۔ اور اگر پوری ذخیرہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت نہ ہو تو اس وجہ سے ہاتھ باندھنا ہمارے علم کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جو عرب علماء اس روایت سے استدلال کرتے ہیں ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے ہم ان کو ایک ثواب کے حقدار سمجھتے ہیں۔